غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفہ نے شکشتارہ پشتی بحق خواجہ عثمان ہرونی مدد مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی امداد کن اس بند غم آزاد کن تر دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر لی خمسۃ اطفی بها حق الوباء الحتما المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ۔ اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہ بستراز کلید کرم کشا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی نور اشی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله الذي أبدل الأفلاك والأرضين من كان نبي وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل سنته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وببركة بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت مخزن علم و حکمت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت سیدی الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بارگاہ مقصود کونین رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے وصف ہے آقا عیب تناہی سے بری، تیرے وصف ہے آقا عیب تناہی سے بری، حیرہ ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ منبر نور پر جلوہ بار مداح خیر الانام بلبل باغ مدینہ محترم محمد اشرف رضا صاحب قادری اور خطیب شعلہ بار خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا سبطین رضا اشرفی صاحب اور عزیزم حضرت علامہ مولانا محمد یوسف اکبری صاحب اور خطیب مارواڑ حضرت علامہ مولانا غلام محمد صاحب رضوی، دیگر معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مجھ سے پیشتر دو خطاب ہوئے، دونوں ولولہ انگیز، اور وہ خطاب ماشاءاللہ بڑے مولانا سبطین رضا صاحب کا بھی اور مولانا یوسف صاحب کا، یہ دونوں لاجواب خطاب کر رہے تھے، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ دونوں اپنے خطاب کو ظاہر کر دیں، لیکن دوستو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے بڑی اچوتے انداز میں، بڑے حسین انداز میں، جو خطابت کا انداز ہوتا ہے، اور اٹھے لگتا تو کہ ماتے گئے اوپر اوپر جائے، مول صاحب صحیح بات ہے نا، تو مول صاحب یوسف صاحب اٹھے ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، پڑھے ہو اٹھا پڑھے ماشاءاللہ یوسف صاحب کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ ان کی عنایتیں ہیں ہم پر اور کرم فرمائی ہوتی رہتی ہے۔ تو دوستو بہت ہی حسین انداز میں دو خطاب ہوئے، اس سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، ثنا خوان رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیارے انداز میں، بہت ہی اچھے انداز میں مصطفیٰ کریم کی تعریف کر رہے تھے، اور میرا ایمان کہتا ہے یہاں فرشتوں کی بارات اتری ہوئی تھی، کیونکہ جہاں بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کے معصوم فرشتے اس محفل کی رونق ہوا کرتے ہیں، اللہ کے معصوم فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ کے معصوم فرشتے جب جس محفل میں آتے ہیں، جس جگہ پر اللہ کے معصوم فرشتوں کی آمد ہوتی ہے وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ گھر بھی نورانی بن جاتا ہے، وہ جلسہ بھی نورانی بن جاتا ہے، اور وہ محفل بھی نورانی بن جاتی ہے، ذکر کرنے والے بھی نور اور کرانے والے بھی نور، کیونکہ جہاں جہاں بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر مصطفیٰ کی نورانیت دبکتی بھی نظر آتی ہے۔ آپ اندازہ کریں الحمدللہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے بیچ، کیونکہ میں کہتا ہوں بہت سادے سمپل الفاظ میں اور ایسی تابڑ توڑ تقریر نہیں کرنا چاہتا، کوئی دقت کہ بھئی اوپر جائے، اوپر نہیں اندر جانی چاہیے، اوپر نہیں اندر جانی چاہیے، کہ تقریر سے ہوتا کیا ہے، آپ نے کیا سیکھا۔ ہمارا مقصد کہتے ہیں چلانا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، ان کمیوں کو دور کرنا ہے۔ میں بحیثیت خطیب یا بحیثیت مقرر نہیں آیا، لیکن دوستو مصطفیٰ کریم کی تعریف کرنے آیا۔ تو آئیے سب سے پہلے اس بارگاہ رسالت والے رسالت میں جھوم کر ایک مرتبہ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا۔ ارے درود شریف پڑھوا میں کون کنجوسی کرو یار، تھوڑے دور مسکرا کر کے درود پڑھا کرو، کیونکہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضور کا ذکر جب ہوتا ہے نا تو الحمدللہ اللہ کے معصوم فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو دوستو محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں تاکہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ پڑھ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تحقیق کے رسول پاک کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اب رسول پاک ہے کون؟ آقا کریم کی سیرت ہمارے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ میں حضرت آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ رسول پاک کی سیرت کو ہم نے پڑھا کہاں ہے؟
رسول پاک کی زندگی کا ہم نے مطالعہ کیا کہاں ہے کہ رسول پاک کو ہم نے پہچانا کہاں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم نے مطالعہ کیا ہے کہ رسول پاک ہے کون اور رسول پاک کی سیرت کیا ہے؟ آئیے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ کے راج دلارے کی بارگاہ میں لے کر کے چلتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا حبیب عطا کیا ہے جس حبیب کی دنیا میں کوئی مثال نہیں، کیونکہ جس کا چلنا بے مثال ہے، جس کا بولنا بے مثال ہے، جن کا دیکھنا بے مثال ہے، جن کا سونا بے مثال ہے، جن کا جگنا بے مثال ہے، جن کی حیات میں مثال ہے، جن کی سیرت میں مثال ہے، جن کی زندگی میں مثال ہے، جن کا زمانہ بے مثال ہے، جن کا زمانہ بے مثال، جو مصطفیٰ کو امت دی گئی تھی، ہم بھی زمانے میں افضل و اعلیٰ اس لیے کہ مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیے گئے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور کریں تو رسول پاک کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھیں۔ آقا کریم کی زندگی کتنی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آقا کریم کا کیا ہوا؟ ہاں کتنی آئیڈیل کتنی بہترین ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ رسول پاک کی زندگی کو دیکھیں نا تو رسول پاک کی ہر چیز بے مثال، جس امت میں آئے وہ امت بھی بے مثال، بے شک جس امت میں آئے وہ امت، ہم بھی کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تمام امتوں میں سے بہتر امت ہو اس لیے کہ تم مصطفیٰ کی نسبت مصطفیٰ کی نسبت تمہیں حاصل ہے۔ اب وہ مصطفیٰ ہے کیسے؟ مصطفیٰ کی سیرت ہے کیسی؟ اللہ وہ مصطفیٰ کریم ہے۔ اگر کھاری کنویں میں تھوک دیں تو کھاری کنواں بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مصطفیٰ کا لعاب دہن ہے، اگر کسی کی آنکھ میں چلا جاتا ہے تو اندھا بھی نابینا بھی دیکھنے والا بن جاتا ہے۔ مصطفیٰ کی لبوں کا اور لعاب مصطفیٰ کا یہ عالم ہے تو نظر مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ جس پر بھی میرے آقا کی نظر رحمت پڑی ہے، آقا کی نگاہ رحمت پڑی ہے اور اس کی زندگیاں بدل گئی، اللہ اکبر کیوں نہ بدلے؟ جس کے لیے مصطفیٰ کے ہاتھ اڑ جاتے ہیں، اللہ اکبر وہ ہاتھ ہے کہ اگر مصطفیٰ کے ہاتھوں کے بارے میں رب فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم، جس کے چہرے کے بارے میں رب فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، زلفوں کے بارے میں رب ذکر کرتا ہے واللیل اذا سجا، اللہ اکبر وہ مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ ہاتھوں کی تعریف کو سن کر کے میں آپ کے سامنے مصطفیٰ کی ہاتھوں کی بات کروں۔ ہر ایک مصطفیٰ کی، آپ کا چہرہ، آپ کی لعاب دہن، آپ کی آنکھیں سب بے مثال ہے، لیکن جب ہاتھ کی بات آ گئی تو میں عرض کرتا ہوا دستے مصطفیٰ کا کمال کو دیکھیں۔ میں آپ کو پہلے مصطفیٰ کی سیرت بتانا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کی شان بتاؤں گا، پھر مصطفیٰ کی سیرت کیسے چلا جائے اس پر، لیکن پہلے شان مصطفیٰ عرض کر دوں، مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں کی شان عرض کر دوں۔ مصطفیٰ کریم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جو زمانے میں بے مثال ہے۔ آقا کریم کے ہاتھ ہے نا اتنے ریشمی تھے، اتنے نازک ہاتھ تھے، حضرت اللہ